آج بھی علی وہ ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر نعرہ حیدری، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں کام کی طرف جاتا ہوں۔ مولا کون ہے؟ علی مرتضی، جن کی مولائیت کا اعلان رسول اللہ نے اس شان سے کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اور پھر دعا کی، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مان لے، یعنی جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ علی مرتضی یہ ہے۔ آقا علیہ السلام، بولو پوری دنیا کے لوگ تمنا کرتے ہیں، اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا۔ یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے کہ مر نہ جاؤں، حضور حاضری کروا دیں، ہے نا۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کیا؟ جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں موت نہ آئے، ایسا ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے بغداد شریف نہ دیکھوں موت نہ آئے، ایسا ہی ہے۔ پیر کا روزہ نہ دیکھوں موت نہ آئے، کربلا شریف نہ دیکھوں موت نہ آئے۔ ایک بات کہوں، میرے نبی کو علی مرتضی سے پیار کتنا ہے۔ ایک لشکر میں حضور روانہ کر رہے مولا علی کو، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام دعا، محبت کیا ہے۔ آقا فرماتے چار لوگ ایسے، چار لوگ جن سے اللہ نے مجھے محبت کا حکم دیا۔ اس پر توجہ کریں، ہم مولائے کائنات کی ساری فضیلتیں مان کر بھی عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جیسے خلافت علی ترتیب ہے ویسے فضیلت علی ترتیب۔ اس کا خیال ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حالات کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں، بزرگوں کے عقیدے کے پابند ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لیکن ہاں، ہم مولائے کائنات کے سارے فضائل، امام ابن حجر لکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ مولائے کائنات کی شان میں قرآن مقدس میں 300 آیتیں نازل ہوئی، 300 آیتیں مولائے۔ امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں، جس کو اعتقاد الاحباب میں میرے امام اہل سنت نے نقل کیا، کیا کہ جتنی صحیح روایتیں مولا علی کی شان میں بیان ہوئی اتنا کسی کی شان میں بیان نہیں ہوئی۔ حالانکہ عقیدہ وہی ہے، جیسے خلافت علی ترتیب ہے فضیلت علی ترتیب ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں فضائل کا باب اور ہے، افضلیت کا عنوان اور ہے، اور ہم اس کے پابند ہیں۔ ہمارا عقیدہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے، سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سے۔ کچھ لوگ اہل بیت کا نام پڑھتے پڑھتے صحابہ اکرام کی توہین کرنے لگتے، وہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ کہوں، کچھ لوگ صحابہ بیان کرتے کرتے بھی ان کو کیڑا کاٹتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر نعرہ حیدری بھی مت لگایا کرو کیونکہ اس سے رافضیت پھیلتی ہے۔ میں نے کہا جتنا حق سنی کو ہے نعرہ حیدری لگانے کا اتنا کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ نام علی لینے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا کہ ذکر علی عبادت ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اور بلکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب منافقین پھیل گئے اور مومن اور منافق میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، تو پھر ہم جب محفل میں لوگوں کو چھانٹنے لگتے تو دیکھتے کہ ڈاؤٹ فل مجمع ہے، تو محفل میں حیدر 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 علی علی کرتے، علی کا نام سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، جن کے چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا علی سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ کے رسول فرماتے چار لوگوں سے مجھے اللہ نے محبت کا حکم دیا اور فرمایا اے محبوب میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ چار کون ہیں؟
فرمایا ان میں سے ایک علی ہے. حضور کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے علی سے محبت کرنے، اور کہا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں، علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیں. اور پھر حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، فرمایا ان چار سے اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا. اور پھر فرمایا جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، سب کو جنت کا اشتیاق ہے، جنت کو کسی کا اشتیاق ہے. پوچھا حضور وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا علی ہیں، سلمان ہے اور عمار بن یاسر ہے. ان 3 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. علی کون؟ علی یہ مرتضیٰ. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سنیو، جب تک میری قوم میں ذکر علی باقی رہے گا اس وقت تک میرے قوم کے بچے اور جوان بہادر رہیں گے. آج قوم بزدل اس لیے ہو گئی، آج قوم بزدل اس لیے ہو گئی کہ ذکر علی نہیں کر پا رہے ہیں ماں باپ. اگر مائیں چاہتی ہے کہ بچے بہادر ہوں تو علی علی کر کے دودھ پلایا کریں، گھر میں ذکر علی یہ مرتضیٰ کیا جائے. پھر یہی کہتا ہوں لیکن ذکر علی، ذکر اہل البیت اصحاب کی محبت کے ساتھ ہو، خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ ہو، تاکہ اعتدال پر ہمارے بچے قائم رہیں، سنیت پر قائم رہیں. مگر سنو، علی یہ مرتضیٰ اس بہادر کا نام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے، علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں تفسیر علم نشرہ میں، ابن حجر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور مزید بزرگوں نے لکھا کیا سن لے، اس کے بعد بات اینڈ کی طرف پہنچتی. حالانکہ جب ذکر علی چھڑتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ بات مکمل ہو، جی چاہتا ہے کہ زندگی مکمل ہو جائے، بات مکمل نہ ہو. لیکن سنو، آج میرا جوان رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھتا ہے. کیوں؟ بزدل ہو گیا، اپنے سائے سے ڈرتا ہے، بزدل ہو گیا، مسجدوں کو ویران کر چکا ہے، بزدل ہو گیا. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے پاپ کرنا، جرائم کرنا، گناہ کرنا. بہادر بنو، بہادر. بہادر لوگ رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں نہیں دیکھا کرتے، بزدل لوگ دیکھا کرتے ہیں. اے مسلمان، تو وہ ہے کہ تیرا امام علی ہے، تیرا امام علی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جو تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، توجہ، تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، اللہ اس کے لیے امن اور ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر کر دے گا. اگر ایمان اور امن چاہتے ہو ان سے محبت کرو پنجتن سے. آج لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کیوں ہیں؟ کیونکہ 3 دن کے حسینی بن رہے ہو. 3 دن کے حسینی مت بنو، پوری زندگی کے حسینی. 3 دن کے 10 دن کے حسینی دوسرے لوگ ہیں جو حسین پاک کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، جد الممتار میں میرے امام اہل سنت امام شافعی کے اشعار نقل کرتے ہیں، مسلک نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہتے ہیں نبی کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے. اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے. اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیں. یعنی ہماری نمازیں بھی، اگر دوسرے رنگ میں کہیں، ہماری نمازیں بھی حسینی ہیں، ہماری نمازیں بھی کہ ہم آل نبی پہ جب تک درود نہیں پڑھتے. امام شافعی کا عقیدہ، امام شافعی کہتے ہیں نمازیں مکمل نہیں ہوتی. اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، جد الممتاری میں یہ اشعار بھی نقل فرماتے ہیں امام شافعی کے، مطلب کوئی اپنے عمل پہ بھی ناز نہ کرے، جب تک محبت اہل بیت نہیں ہوگی عمل بھی کام نہیں آئے گا. بلکہ امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں وقفوہم انہم مسئولون، روک دو ان کو، روک دو اور ان سے پوچھو. کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو اس آیت کی ایک تفسیر، ایک قول یہ بھی ہے ان کو روک دو، ان سے پوچھو
یعنی نماز کا حساب ہو گیا، روزے کا حساب ہو گیا، حج کا ہو گیا، زکوٰۃ کا ہو گیا، دیانت کا ہو گیا، امانت کا ہو گیا، سب حسابات ہو گئے. پھر بھی کہا گیا روکو، ان سے پوچھو. اب کیا پوچھے، سب حساب ہو گیا. تو امام ابن حجر اس کی تفسیر پر قول نقل کرتے ہیں، اس لیے روکو کہ ان سے پوچھو کہ علی اور اولاد علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے. توجہ فرمائیں، اندازہ فرمائیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان، ابن حجر اور دیگر بزرگوں نے لکھا کیا اللہ اکبر، بہادری. مولا علی کا کیا انداز تھا، بہادری. کاش میری قوم کے جوان علی پاک کی بہادری پڑھ لیتے تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں الجھ کے نہ رہ جاتے. ابھی یہ بالی سنوار رہے ہیں، قوم کی بکھری ہوئی زلفوں کو، ان کی تقدیر کی بکھری ہوئی زلفوں کو کون سنوارے گا؟ ابھی حال یہ کہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، کون قوم کی فکر کرے گا؟ اے میری قوم کے جوانوں، سچے حسینی بنو کردار کے. یزید نفس پرست تھا، حسین خدا پرست تھے. اگر کوئی نفس پرست بنتا ہے تو اس کا نام غلام حسین بھی ہے، تو بھی نفس پرستی کی وجہ سے وہ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے. امام حسین کا دل دکھا رہا ہے. اپنی رات کی تاریکیوں کو سوچو، اپنی رات کی تنہائیوں کو سوچا. حیرت ہے، حسینی ہو، 10 منٹ کی نیند قربان کر کے اپنی نماز فجر بچانے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے. اپنی نماز فجر بچانے کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد نہیں جا سکتے. امام حسین نے پوری کائنات کا ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا. کیا بھول گئے حسینیت؟ حسینیت صرف شربت، کھچڑے، کڑے، ناڑے، گڑوں کی زنجیروں کا نام نہیں ہے. حسینیت تو کردار کا نام، حسینیت تو انداز زندگی کا نام. یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا. انٹرنیٹ پر تم زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، علماء موجود ہے. معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں، کیا یزید سے بد کرداری کے معاملے میں میرا جوان 2 قدم آگے نہیں بڑھ گیا؟ کون سی حسینیت ہے؟ کس حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اپنی رات کی تنہائی کو سوچو. چلے میں سمیٹ رہا تھا، سمیٹ ہی لوں کہ مولا پاک خیبر کا مقام ہے. خیبر میں میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہے، اور اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ رسول کا محبوب بھی ہے. لوگ رات بھر باتیں کرتے رہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو کل جھنڈا ملے گا؟ جب دوسرا دن صبح آیا تو سب لوگ منتظر تھے کس کو ملے گا، کیونکہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کو کئی بشارت ہے. نمبر 1 وہ فاتح بھی ہے، وہ کرار بھی ہے، وہ غیر فرار بھی ہے، وہ محب رسول بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے، وہ محب خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے. آقا علیہ السلام نے جب جھنڈا دینے کی بات آئی تو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حضور وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہے. اندازہ فرمایا ان کی آنکھ آئی ہے، آشوب چشم ہے ان کو. میرے بھائی بیمار دیکھ کر آدمی فیصلہ بدل دیتا ہے. اگر اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاتا تو ہمارے فیروز بھائی، اطہر بھائی کیا کرتے؟ کہا مقرر بدل دو، بیمار آدمی تقریر ہی نہیں کر سکتا، مت بلا اس کو. اللہ نہ کرے ایک میرا بھائی قاری محمد علی فیضی، اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہو جائے، بولے چھوڑو یار وہ بیمار آدمی آگے کیا پڑھے گا، پڑھنے کے لیے صحت چاہیے. احمد الفتح بیمار ہو کے کیا پڑھیں گے، یہ قبیل کیا پڑھیں گے؟ آدمی بدل دو. بیماری میں آدمی بدل دیتے، لیکن یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، کبھی نہیں بدلتا. صحابہ نے کہا حضور بیمار ہیں. میرے بھائی آشوب چشم پر آدمی نعت نہیں پڑھ سکتا، آدمی جنگ کیا کر سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں دکھتی ہو وہ محفل میں صحیح تقریر نہیں کرے، آئے گا تو چڑچڑا پن کرے گا، ایسا ہی ہے نا. لیکن میرے آقا نے کہا علی کہا، تو کہا حضور بیمار ہیں. کیا ہوا؟ آشوب چشم، آنکھ آئی ہے. فرمایا بلا اس کو. لوگ پکڑ کے لائے مولا علی کو، کیونکہ آنکھ جب آتی ہے تو آدمی کھول بھی نہیں پاتا، آنکھیں اتنی کھبکتی ہے، درد کرتی. لوگ مولا کائنات کو لائے. سرکار نے کیا کیا؟ اپنا لعاب مولا کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور آنکھوں میں ڈالا. مولا علی کہتے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میری آنکھیں کبھی نہیں دکھی. حضور کا لعاب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں نبی کو؟ ایک لعاب ہے، ایک لعاب اگر ابن خلب پر تھوک دے تو قتل ہو جائے، کھاری کنویں میں ڈال دے میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈال دے کنواں لبالب بھر جائے. عاشورہ کے دن ننھے سے بچے کو چٹا دیا جائے، شام تک کے ماں کا دودھ نہ مانگے. یہ لعاب ہے. حضرت جابر کے گھر کے سالن میں ڈال دیا جائے،
پورا لشکر وہ سالن کھاتا نظر آئے کبھی ختم نہ ہو. قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو قتادہ کا آپریشن ہو جائے. ایک لعاب رسول کام کتنے ہو رہے ہیں اندازہ فرمائے. جس کا لعاب اتنا بے مثال ہو اس کی ذات کتنی بے مثال. نعرہ تکبیر، حضور علیہ السلام اپنا لعاب ان کی آنکھ میں لگا دیا اور اس کے بعد ذوالفقار دی، پرچم دیا. فرمایا جاؤ پہلے دعوت دینا ان کو، پہلے دعوت دینا اسلام کی. اس کا مطلب توجہ کریں، کافروں سے بھی ڈائریکٹ جھگڑا نہیں ہوتا اسلام میں. پہلے کافروں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ سدھر جاؤ، دہشت گردی مت کر. کوئی کافر بھی ہو اس کو بھی سکھایا جاتا ہے ذرا سدھر جا پہلے، پھر لڑائی ہوتی ہے. یہ کیسے مسلمان ہے جب دین کے لیے ڈائریکٹ لڑائیاں نہیں ہوتی سمجھائے بغیر؟ تو آج تو مسلمان ذاتی طور پر سمجھائے بغیر بس جھگڑا ہی کرنے پہ تلا ہوا ہے. میرے بھائی ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، شریف دیندار نہیں لڑا کرتے. میرے آقا نے فرمایا پہلے دعوت دینا ان کو، سمجھانا. لیکن کچھ لوگوں کی فطرت ہی میں ہے کیا؟ مولا کائنات میں اسلام قبول کرو. تو وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مولا کائنات کی سیرت نگاروں نے، کہ اونٹ کا چمڑا اس کے نیچے رکھ دیا جاتا اور اس کو کئی لوگ مل کے کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن وہ مرحب نام کا پہلوان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو طاقت پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے. اس نے کھڑکی سے جھانک کے کہا اگر نہیں قبول کیا اسلام تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ لڑنا ہوگا. تو کہا مجھ سے بھی کوئی لڑنے والا پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ اب تک تو کسی نے مجھے چیلنج ہی نہیں کیا اور جو آیا وہ ٹکا ہی نہیں. فرمایا نیچے آ، میں تجھ سے لڑنے آیا ہوں. اس نے آ کر کے کہا میرا نام مرحب ہے، مرحب، میں مرحب ہوں. مولا کائنات نے اس دن اپنا نام علی نہیں بتایا. فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر. اور حیدر شیر کو کہتے ہیں، حیدر شیر کو کہتے ہیں. توجہ، حیدر شیر کو کہتے ہیں. کیوں؟ مولا کائنات نے اپنے کشف و کرامت سے معلوم کر لیا تھا کہ رات کو سوتے وقت مرحب نے خواب دیکھا ہے. اسی لیے کہا اس کو مزید ڈرانے کے لیے کہ میں حیدر ہوں، حیدر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ یہ علی ہے جو لوگوں کا خواب بھی جانتے ہیں، لوگوں کے دل کے جذبات بھی جانتے ہیں. اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک شیر آیا اور شیر نے اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا. تو مرحب اٹھا. اس کے بعد مرحب کو نیند نہیں آئی اور صبح کو مولا علی سامنے آ گئے. تو اس نے کہا میں مرحب ہوں. میرے مولا نے کہا میں حیدر ہوں، حیدر. یعنی خواب کی تعبیر پوری کرنے آیا ہوں. آج علی حیدر کی حیثیت سے آیا ہے. اور وہ بھی حیدر کون سا؟ حیدر کرار. کرار کہتے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. میرے مولا نے اللہ اکبر جب اس کو چیلنج کیا، یہ بہادری کی داستان پڑھو نہیں، تیرا نقش من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. او نامرد بننے والو، ذرا مولا علی کا یہ کردار دیکھو. کب تک گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرو گے؟ کب تک فیشن کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرو گے؟ یہ ہے شان مومن، نہیں تیرا نقش من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی کس بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آج بھی علی وہ ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. نعرہ حیدری. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میرا ٹائم پورا ہوتا ہے، بات پوری کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مولا نے جب اس کو چیلنج کیا، اس نے ایک تلوار کا زوردار وار کیا. ایسا وار کیا کہ مولا کائنات کی
خود کٹی، امامہ کٹا، امامہ کٹنے کے بعد پیشانی پہ زخم آیا، مولا نے خود کو سنبھالا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈھال بھی کٹ گئی، مولا نے خود کو سنبھالا اور ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد خیبر کے دروازے کی طرف بڑھے، چونکہ ڈھال کٹ چکی تھی، گر چکی تھی۔ مولا نے دوسرے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اسی کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے، اور اس کے بعد اس کو اپنی پیٹھ پر رکھ دیا اور لشکر کو کہا میرے اوپر سے چل کر قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ پورا لشکر گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوا، قلعہ فتح ہو گیا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے تفسیر علم نشرہ میں، بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا جس کو علی نے ڈھال بنا کر کے جو ہے وہ، اور ابن حجر کہتے 40 لوگوں نے مل کر کے اٹھایا۔ یہ علی مرتضیٰ ہے جو بابا ہے حسنین کریمین کا، نانا بے مثال، امی بے مثال، بابا بے مثال، تو شہزادے کیسے ہوں گے؟ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اینڈ کرتے ہوئے، حسن کیا ہے؟ حسن کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا، جس کو نبی نے